إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پاکی، تحمیدات و تحلیلات و تسبیحات بیان کرتا ہوں جو ان تمام کے تمام اوصافات حمیدہ کا تنہا اکیلے حق رکھنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم غرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ نازل فرمائی ہے، بڑی مختصر اور بڑی جامع سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے اوپر بات کی ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ لیلۃ القدر جو ہم لوگ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے، ایک ایسی رات رکھی ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے، اللہ کے لیے نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، خالق کائنات کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے قرآن مجید کی اس سورہ
سورے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین اس ایک رات میں ثواب دیتا ہے. یعنی ایک انسان 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے اور ایک انسان اس رات کو پا جائے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے اتنا جد و جہد کرتے تھے، اتنا کوشش کرتے تھے، اتنا محنت کرتے تھے، اور جب وہ عشرہ آتا تھا جس کے اندر وہ رات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادت کا معاملہ بڑھ جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو ابھارتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے اس کی فضیلت جاننے کے لیے کہ یہ رات کتنی بابرکت ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ رب العالمین نے دنیا میں بعض چیزوں کے اوپر بعض چیزوں کو فضیلت دی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو ایک فضیلت حاصل ہے. تمام نبی جو اس دنیا میں آئے تمام کے تمام اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. اسی طریقے سے تمام ایام، تمام دن، سال کے 12 مہینوں کے دن یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے. اسی طریقے سے جتنی راتیں ہیں یہ سب اللہ نے بنائی ہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات، اس کو تمام راتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے. اور یہ فضیلت کیوں بخشی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس دستور حیات کو، یہ گائیڈنگ والی بک کو جو مومنین کے لیے ہدایت والا راستہ بتاتی ہے، ہدایت والا راستہ دکھاتی ہے، اللہ تک کیسے پہنچنا ہے، اللہ کی مرضی کو کیسے پانا ہے. ایک بندے سے اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک حقیقی کیا چاہتا ہے یہ کتاب بتاتی ہے، اور یہ کتاب نازل کی گئی ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. وہ چیز ہے جو اللہ نے بولا ہے، جو اللہ نے بات کیا ہے. یہ قرآن مجید کو وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نزول یہی لیلۃ القدر کے اندر جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، انہی راتوں میں سے ایک رات میں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا پورا کا پورا قرآن. اور آسمان دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وقتاً فوقتاً حسب ضرورت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر کے 23 سال کی مدت میں آتے رہے. آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں دنیا میں نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم
یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ محترم بزرگ اور دوستوں، آپ قرآن مجید کا 25واں پارہ کھولیے، سورہ دخان کھولیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کی قسم ہے واضح کتاب کی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی قسم کھائی، یہ اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ جس چیز کی چاہتا ہے وہ قسم کھاتا ہے، لیکن جو مخلوق ہیں وہ صرف قسم کھائیں گے تو خالق کائنات کی رب العالمین کی قسم کھائیں گے، کسی دوسری چیز کی قسم مخلوق کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور یہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے وہ بابرکت رات ماہ شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، یہ قرآن سے نہ تو ثابت ہے اور نہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ثابت، بلکہ یہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین نے خود اس لیلۃ القدر کی فضیلت جانتے ہیں کیا بتلائی ہے؟ کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسجد میں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن شاید کوئی اپنے زندگی کا 1000 مہینہ کراس کر رہا ہو۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر 93 سال کا ہے، 10 سال کی عمر میں اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علی وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کی پٹائی کیجئے، ان کی پٹائی کیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر جو بتلائی ہے کہ ان کی پٹائی کیجئے، اب نماز فرض ہو چکی ہے اور نماز اب بچے چھوڑنے نہ پائیں۔ تو کوئی آدمی اگر 93 سال کا ہوگا تو اتنی جو ہے وہ عمر پائے گا کہ نماز فرض ہونے کے بعد اس کے زندگی کے اندر اتنے سال اور اتنے مہینے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے اس کے زندگی میں آئے ہو اور اس نے عبادت کی ہو، تو اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کی ایک رات پا گیا ہو اور اس نے عبادت کر لیا ہو، تو وہ اس سے بڑھ کر کے ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی اتنی عمر پانے کے بعد مسلسل عبادت کر رہا ہو۔ آپ اس کی عظمت کا، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کی جمع غفیر نازل ہوتی ہے آسمان سے زمین کے اوپر، اور ان کے ہیڈ بن کر کے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ فرشتے، والروح حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لیلۃ القدر میں زمین پر آتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہے کہ اتنے زیادہ فرشتے اس سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں، جتنی زمین میں کنکریاں ہیں اتنے زیادہ فرشتے، اس سے بھی زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم لوگ کس قدر لیلۃ القدر کو پانے کے بعد
اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور اس سے لاپرواہی برت کر کے اس رات کو گزارتے چلے جاتے ہیں، اور کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور سے نوجوانوں کی ٹیم بازاروں میں جا کر کے ادھر ادھر کے گپ شپ میں، ادھر ادھر کی چیزوں کو پکانے میں یہ وقت ضائع اور برباد کر دیتی ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اس رات اتنے زیادہ فرشتے اس سرزمین کے اوپر آ رہے ہیں، اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس سرزمین کے اوپر آسمان دنیا سے وحی لے کر کے آئے، پورا قرآن لے کر کے آئے، جن کو قرآن سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے عزیزو، اگر سوال کیا جائے قرآن کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس سرزمین پر قرآن کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ لیلۃ القدر کو فضیلت جو ملی ہے قرآن کے نزول سے ملی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا مقدس کلام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کے راستوں کو بتلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید، اس لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے آخر اتنی زیادہ فضیلت کیوں بخشی ہے؟ ایک سوال آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بہت ساری راتیں ہیں اور تمام راتوں کو اللہ نے بنایا ہے، تو لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ لیلۃ القدر میں اللہ کا وہ مقدس کلام نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل کپ کپا اٹھے گا، بدن تھرا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کھولیے، آپ پڑھیے 13ویں پارے میں اللہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ اتنی زیادہ برکت والی رات کیوں ہے؟ اس میں ایسی کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب؟ جو لوگوں کو شرک و کفر کے اندھیرے گڈھے سے نکال کر کے توحید کے نور تک لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اس لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب اس کے اندر نازل کی ہے جو مومنوں کو ہدایت اور رحمت سے ہمکنار کرنے والی کتاب اسی رات میں تو نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو نصیحت کی شکل میں ایک قرآن نازل کیا ہے، ایک کتاب نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی آیت میں آپ نے دیکھا اللہ نے کہا لوگوں کو یہ کہاں سے نکالتی ہے؟ شرک و کفر کے اندھیرے گڈھوں سے نکال کر کے توحید کے نور تک یہ کتاب ہدایت پہنچاتی ہے تمام لوگوں کو۔ جو بھی اس کی طرف آئے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو وہ شرک و کفر کے اندھیرے گڈھوں سے نکال لے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسی لیے تو اتنی بابرکت رات ہے کیونکہ اس میں اتنی عظیم کتاب نازل ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم اپنے کلیجے سے لگا کر کے اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو تراویح کی نماز میں جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور حفاظ کیا کریں جب ماحول ہی نہیں ہوتا ہے مساجد کا کہ جلدی پڑھ کر کے 20 دن میں، 15 دن میں، 10 دن میں قرآن کو مکمل کر دو، تو نہ تو قرآن کو سمجھا جاتا ہے اس طرح سے، اور نہ قرآن کی مٹھاس، نہ قرآن کا ذائقہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی اور کہی، اور آدمی سر پڑھتے چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ کتاب آئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ نے لیلۃ القدر کو فضیلت اس کے وجہ سے بخش دی. 1000 رات عبادت کرنے سے بہتر ہے لیلۃ القدر میں اگر آدمی اللہ کی عبادت کرے اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جائے, اللہ کو خوش کر لے جائے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں, اب جب اتنی فضیلت اور عظمت لیلۃ القدر کی ہم کو معلوم چل گئی ہے, تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں جس میں یہ رات ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معاملہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں جس میں لیلۃ القدر آتی ہے کیسے گزارتے تھے, کیونکہ نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ ہے, نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے. میرے بھائیوں, اما عائشہ مومنوں کی ماں کہتی ہیں, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواہ البخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لے کر کے آئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا, آخری عشرہ آ جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے, اس میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, یہ رات مس نہ ہو جائے, یہ رات چوک نہ جائے, یہ رات آنے کے بعد ہمارے زندگی میں ایسے نکل نہ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر لیا کرتے تھے مسجد میں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. اور میرے عزیزوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو جس کی اتنی فضیلت ہے اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو. اور ایک حدیث میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ اگر اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا محلے کی مسجدوں میں اور شہروں میں تو اب ماشاءاللہ اعتکاف کا ایک رجحان چل پڑا. بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لینی چاہیے. 10 دن کے لیے اللہ کا بندہ ہو کر کے رہ جائے, سال کے 12 مہینہ, سال کے 11 مہینہ 20 دن تو ادھر ادھر کھاتا پیتا کھیلتا اور ادھر ادھر آتا جاتا ہے. 10 دن صرف کٹ کر کے اللہ کا ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے تاکہ یہ لیلۃ القدر اس کو مل جائے. انہی 10 دنوں کے اندر ہی تو وہ رات آ جاتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اعتکاف ہی نہیں کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث دیکھیے, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. رواہ البخاری, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لے کر کے آئے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ داخل ہوتا تھا, جب یہ عشرہ لگنے والا ہوتا تھا, اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم لوگ محترم بزرگوں اور دوستوں کہ چند دنوں کے اندر وہ عشرہ ہم کو بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ. جب یہ عشرہ آنے والا ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. اسے بولا جاتا ہے کہ فلاں نوجوان نے کمر کس لی ہے کہ وہ یہ ڈگری لے کر کے ہی رہے گا, وہ اپنے بزنس میں کامیاب ہو کر کے رہے گا. آپ دیکھو صبح 4 بجے اٹھ کر کے بھاگا جا رہا ہے, فلاں ایگزام کی تیاری, فلاں کوچنگ میں جا رہا ہے, یہ محنت وہ محنت. ایک بزنس مین آدمی اپنے بزنس کو سکسیس کرنے کے لیے کمر کس لیتا ہے, کمر میں پٹا نہیں باندھتا. کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم سے دکان جانا, ٹائم سے دکان کھولنا, ٹائم دینا دکان پر, گراہک سے اچھے سے بات چیت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری عشرے میں عبادت کے لیے
کمر کس لیا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے کتنے لوگ آج اپنے دل کو اس بات کے لیے منوا لیں گے کہ آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کثرت سے ہم کو کرنی ہے، اس کے لیے کمر کس لیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ راتوں کو ہم لوگ جب سونے لگتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں۔ پتا چلا کہ جب آدمی سوتا ہے تو وہ ٹمپریری مر جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس کی روح پھر واپس کر دیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کو کسی کو بلانا ہوتا ہے تو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، اس کی روح واپس نہیں کی جاتی۔ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے پتا چلا کہ یہ مرنا ہے ٹمپریری طور پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی سوتے نہیں تھے، اور 20 دنوں میں اپنے اہل و عیال کے اوپر اتنی زیادہ محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ لگتا تھا تو سب کو بیدار کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ اس کی امپورٹنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ رات۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ، اچھا تینوں حدیثیں جو پڑھی جا رہی ہیں یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہیں۔ یہ گھر کا معاملہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، اور کیسے ایک بیوی اپنے شوہر کی ہر حرکت ہر نقل پہ نگاہ رکھنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کو بہترین طریقے سے جاننے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما یجتہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب یہ عشرہ داخل ہوتا تھا اللہ کے نبی اتنا محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے میں، ولا یجتہد فی غیرہ، دوسرے دیگر ایام میں دیگر عشروں میں اتنا محنت نہیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آخری عشرے میں کس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آنے والی ہے اور یہ عشرہ ہم کو ملنے والا ہے، تو میرے عزیزوں اس کی عظمت کو، اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس کے اندر اللہ کی کثرت سے عبادت کریں۔ عبادت کا ایک آدمی اپنے کام میں کامیاب تب ہوتا ہے جب وہ اپنے کام کی روٹین بناتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی بزرگ آدمی جو اپنے بزنس میں کامیاب ہوا ہو اپنے جوانی کے ایام میں، اس نے اپنی بزنس کا، یا کوئی بھی طالب علم جو اونچے مقام تک پہنچا ہو، اس نے اپنی زندگی میں پڑھائی کا ایک شیڈول بنایا ہوا، تب جا کر کے اس کامیابی کو پہنچا۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا شیڈول کیسے ہو ہمارا کہ ہم اس رات کے، اس مبارک رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکے، ایک لمحہ بھی ہم سے خطا نہ کرنے پائے، چوکنے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثوں کو اگر سامنے رکھ لیتے ہیں تو ہمیں شیڈول معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی تک جیسے لاپرواہی میں گزری اب کی کیسے گزارنا ہے، اس طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لے کر کے آئے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ہم لوگ کیا ثواب کی نیت سے یہ قیام اللیل کرتے ہیں؟ اگر ثواب کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور قیام اللیل کریں نا تو میرے بھائی ہمارے دماغ جو ہے، ہمارا دماغ باہر کی سیر کرتا ہوا نہ رہے، یہاں نماز میں کھڑیں، پوری ذمہ داری اب امام صاحب کی، کہاں بھول رہے ہیں کہاں نہیں بھول رہے ہیں،
کہاں رکوع زیادہ ہو جا رہا ہے، کہاں سجدہ زیادہ ہو جا رہا ہے، کہاں پہ رکعت زیادہ ہو جا رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فری ہیں بالکل. ہم جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، اب ہمارا پورا دماغ، پورا ذہن ہمارا اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے. ثواب کی نیت جب ہوگی تو ہمارا دماغ بھی یہیں پہ رہے گا. اللہ کی عبادت میں ہمارا دماغ بھی مشغول رہے گا. دماغ مشغول ہی نہیں رہتا. اور صاحب 20 رکعت، 8 رکعت، 11 رکعت پڑھے اور دماغ باہر کی سیر کر رہا ہے. ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے جو قیام اللیل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک حدیث ہے کہ جو رمضان میں ثواب کی نیت سے، ایمان میں ہوتے ہوئے ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک حدیث قیام اللیل لیلۃ القدر کے بارے میں خاص ہے. پتہ یہ چلا کہ رات کی شروعات جب ہو، عشاء کی نماز ہم لوگ پڑھنے کے بعد قیام اللیل جب کر لیں، سب سے پہلے قیام اللیل ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا ہو، قرآن کی تلاوت ہو. اس قرآن کو آپ کو بتایا گیا کہ رمضان سے اور لیلۃ القدر سے ایک خاص لگاؤ ہے. یہ اللہ کی کتاب لیلۃ القدر میں ہی نازل کی گئی نا، تو ایک خاص لگاؤ ہے. تو اس کے بعد وقت جو گزارے قرآن کی تلاوت میں، اچھا خاصا وقت گزر گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب جب دیکھیں کہ اب رات زیادہ ہو رہی ہے، سحری کا وقت 1-1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں شروع ہونے والا ہے، تو دعا، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار میں کثرت سے لگ جائیں. اور ایک دعا ہے جو لیلۃ القدر میں خاص طور سے مانگنی چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، دیکھیے پوری حدیث دیکھ لیجئے، مزہ آ جائے گا. کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہیں ہماری شریعت نے کسی مقام پہ ہم کو ایسے نہیں چھوڑا. ہر جگہ کی دعا، ہر چیز کا طریقہ، کون سا کام کیسے کرنا ہے، کب کیا پڑھنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، سب بتایا. حدیث اس طرح سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لے کر کے آئے. راویہ جیسے کہ آپ نے سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، جب اگر مجھ کو معلوم چل جائے کہ لیلۃ القدر اس رات کو ہے تو میں اس میں کیا کہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، یہ دعا بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، لیکن ترجمہ نہ یاد ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت سے ہم لوگ ناواقف ہیں. ترجمے کے ساتھ دعا یاد کیا کریے. اے اللہ، تو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو بہت پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. تو کثرت سے طاق راتوں میں اس دعا کو خاص طور سے مانگا جائے اللہ سے، اور عام راتوں میں، آخری عشرے کی عام راتوں میں بھی اس دعا کو کثرت سے مانگا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ لگتے ہی اللہ کی عبادت میں کثرت سے لگ جایا کرتے تھے. آپ کو ایک بہت نقطے کی بات یہاں پہ ہم بتا دیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کی صفت کہیں پہ غفار آئی ہے، کہیں پہ غفور آئی ہے، اور کہیں پہ عفو آئی ہے، کہیں پہ غافر آئی ہے. آپ اس کو دیکھیے، اور تمام کا معنی کیا ہے؟ بخشنے والا، معاف کر دینے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو یہ دعا سکھلائی ہے، اس میں لفظ عفو آیا ہے. کون سا لفظ آیا ہے؟ عفو.
امپورٹنس جانتے ہیں کیا ہے؟ غفار کا مطلب ہے بخش دینے والا اور عفون کا مطلب ہے معاف کر دینے والا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کا نامہ اعمال نکال کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا بندے سے دیکھو یہ تم نے گناہ کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ لوگ اس کو دیکھیں گے اور ان کو یاد آ جائے گا فوراً کہ ہاں ہم نے گناہ کیے ہیں، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا راستہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ رب العالمین کی صفت غفاریت غالب آئے گی اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ غافر کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والا، ڈھانپ لینے والا، وہ جو گناہوں کا پرچہ تھا اس کو اللہ رب العالمین ڈھانپ دے گا اپنی رحمت سے۔ اور عفون کا مطلب کیا ہے جو اس دعا کے اندر بتایا گیا ہے؟ معاف کر دینے والا۔ عفون کا مطلب یہ ہے کہ آپ پینسل سے کہیں پہ کوئی چیز لکھ دیں، جیسے بچے پڑھا کرتے ہیں پینسل سے لکھتے ہیں اور جب وہ غلط لکھ دیتے ہیں اس کو اریز کروا کر کے اس کو صحیح لکھا جاتا ہے، اسی جگہ کو اریز کرایا جاتا ہے اور وہیں پہ پھر صحیح لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت عفون جب غالب آئے گی تو اللہ رب العالمین وہ تمام گناہوں کو سرے سے مٹا کر کے جو آدمی نے کیے ہیں، جو نامہ اعمال میں ہے، ان کو مٹا کر کے اسی جگہ پہ اللہ رب العالمین نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہ کوئی شخص اگر ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور عمل صالح کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے پہاڑ کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا کثرت سے پڑھیے گا، نہ یاد ہو آج سے یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ محترم بزرگ اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس عشرے کے تعلق سے کیا تھے وہ بھی ہم نے بتایا، اور یہ اعمال کیوں تھے؟ ایک سوال ہے کہ کیوں تھے یہ اعمال؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے تھے۔ لیلۃ القدر جو اتنی عظمت اور قدر و منزلت والی رات ہے، اس کو پانے کے لیے تھے۔ اور اس میں کس طرح سے عبادت کا شیڈول بنایا ہے؟ پہلے قیام اللیل، پھر قرآن کی تلاوت، پھر آپ لگ جائیے دعا، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار میں، اور تمام دعاؤں میں بار بار یہ دعا ریپیٹ کریے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت اجازت نہیں دیتا، ایک لاسٹ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جب اتنی عظمت والی رات ہے، لیلۃ القدر کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین اس دن کوئی عظیم کام، اس رات میں اللہ پاک کوئی عظیم کام کرتے ہیں کیا؟ جی ہاں، قرآن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جو آپ کے پیر کو ہلا دینے والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کیا عظیم کام کرتے ہیں، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ یہی سورہ دخان کی آیت، الف حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات جو ہے بڑے بڑے کاموں کا جو سال بھر تک ہونے ہیں، کس کو موت آنی ہے، کس گھر میں بچے کی پیدائش ہونی ہے، کس کو اللہ رب العالمین عزت سے نوازنے والا عزت کے تخت پر بیٹھائے گا، اور کس کو عزت کے تخت سے نکال کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دے گا، کس کو اللہ رب العالمین کتنی روزی دینے والا ہے، کس کو کیا چیز ملنے والی ہے، اسی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، اور
فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے، سال بھر وہ تمام کام انجام دیتے رہتے ہیں فرشتے۔ یہ وہی رات ہے جو فیصلے کی رات ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی ایک قدر کا ایک معنی اگر لغت اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو فیصلے کے بھی ہیں، اس رات فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کسی آدمی کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو رہا ہے آسمان کے اوپر، اور وہ آدمی غفلت اور سستی میں مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، اللہ کی عبادت میں نہیں لگا ہوا۔ کسی آدمی کے بارے میں موت کا وارنٹ جاری ہو رہا، کسی کی عزت چھیننے کی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، اور وہ آدمی کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے، وہ آدمی غفلت کی نیند سو رہا ہے، اللہ کی عبادت سے سستی اور غفلت برت کر کے اپنے ان راتوں کو گزار رہا ہے۔ ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہماری یہ راتیں اور ہمارا یہ عشرہ کس طرح سے جاتا ہے؟ محترم بزرگ اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اپنے لیے بہتر بنائیے، اپنے اعمال کو سجائیے، سنواریے، اور ان ایام میں جب آخری عشرہ لگ جائے تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہاں کے حساب سے طاق رات کب ہے، آخری عشرہ لگے کہ آپ عبادت کے لیے کمر کس لیں، تو پھر وہ انسان لیلۃ القدر کو پالے گا، اور جو آدمی انتظار میں لگا رہے گا، وہ آدمی کے پاس لیلۃ القدر آئے گی، ایک بار پھر آئے گی انشاءاللہ، لیکن آ کر کے چلی جائے گی، وہ آدمی اس کی فضیلت سے، اس کی عظمت سے، اس کی قدر و منزلت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، بار الہی ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، بار الہی ہم تمام لوگوں کو لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور آخری عشرے کی عظمت اور قدر و منزلت کو پہچاننے اور اس کو اپنے لیے بہتر بنانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔